بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کے خواب۔ فرعون نے جب اپنی قوم یعنی قبطیوں کو طرح طرح کے عیش و آرام میں رکھا ہوا تھا اور بنی اسرائیل پر طرح طرح کی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تو یکا یک اسے ایک خوفناک خواب دکھائی دیا کہ مصر کے جنگل میں آگ بھڑک رہی ہے اور پھر وہ مصر میں داخل ہو کر قبطیوں کے گھروں میں گھستی ہے اور ایک ایک قبطی کو جلا کر نکلتی ہے، تو بنی اسرائیل کے گھروں میں جا کر اللہ کے حکم سے نہایت ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور ایک دن فرعون نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا زمین سے نکلا اور اس نے فرعون کو ماں اس کے تخت کے سالم نگلنا چاہا، جس سے خوفزدہ ہو کر وہ خواب ہی میں تخت سے گر پڑا اور ایک دن دیکھا کہ کوئی مبارک صورت والا شخص میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ عنقریب ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرا ملک پاش پاش کر دے گا اور تجھے ہلاک کر دے گا۔ جب فرعون نے یہ تینوں خواب خوفناک اور پریشان کن خواب دیکھے تو وہ ہوا سے باختہ ہو گیا اور اس نے کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں کو طلب کیا۔ جادوگروں کی فرعون سے درخواست، چنانچہ 1000 کاہن، 1000 نجومی اور 1000 جادوگر اس کے دربار میں حاضر ہوئے، جن کے سامنے فرعون نے اپنے تینوں خواب بیان کیے، جسے سن کر تمام ماہرین فن حیران و پریشان ہو گئے اور سب پر خاموشی طاری ہو گئی، کیونکہ تعبیر ظاہر تھی۔ بہت دیر کے بعد پرانے ماہرین فن بولے، اے فرعون، چونکہ یہ خواب نہایت عجیب و غریب ہے، اس لیے ہم جلدی سے ان کی تعبیر بتانا مناسب نہیں سمجھتے۔ ہمیں 40 روز تک کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اطمینان سے بیٹھ کر ان کی تعبیر سوچیں۔ ان کی اس درخواست پر فرعون نے 40 دن کی مہلت دے دی۔ یہ 3000 نہایت پریشانی میں فرعون کے دربار سے باہر آئے اور سب نے اس وقت کمبل کے کپڑے پہنے اور جو کی روٹیاں اپنی غذا بنائیں، تاکہ معاہدہ اور تزکیہ نفس پورے طور پر کرنے کے بعد ان خوابوں کی تعمیر پر غور کریں تاکہ درست تعبیر فرعون کو بتا سکیں۔ علاوہ ازیں وہ سب کے سب خاک میں لوٹ پوٹ ہوتے اور شب بیداری کرتے اور دن کو روزہ رکھتے اور اپنے بتوں اور دیوتاؤں کے سامنے اپنی ناکیں رگڑتے۔ غرض 40 دن تک یہ لوگ نہایت مشکل محنت کرتے رہے تاکہ وہ جنات جو آسمان پر جاتے ہیں کسی طرح ان کی فرما برداری میں آ جائیں اور جو کچھ کلام آج کل کے متعلق آسمان پر ہو رہا ہے اس سے انہیں آگاہ کریں، تاکہ وہ فرعون کے آگے سرخرو ہو جائیں اور مرتبے اور انعام و اکرام کے ساتھ نوازے جائیں۔ آسمانوں کی خبریں۔ اس زمانے میں جنات آسمان پر پہنچ جاتے تھے اور فرشتوں کی سنی ہوئی باتیں دنیا کے کاہنوں اور نجومیوں کو بتلاتے تھے، اور پھر یہ نجومی کاہن ان باتوں کے ساتھ مزید اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر لوگوں کو بتاتے اور ان کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور جنات کے آسمان تک جانے اور وہاں فرشتوں کی باتیں سننے کا سلسلہ جاری رہا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو 3 آسمانوں تک جانا بند ہو گئے، اور جب نبی آخر الزماں سید الاولین والآخرین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 7 آسمانوں تک داخلہ بند ہو گیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے آسمانوں کی حفاظت کی ہے مردود شیاطین جنات سے، اور اگر کوئی چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے شہاب بے ثاقب یعنی روشن چمکدار شعلہ مار کر بھگا دیتا ہے۔ نیز ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دنیا سے کہانت ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ میرے مبعوث ہونے سے جنات کا داخلہ آسمان پر ممنوع ہو گیا ہے۔ خوابوں کی تعبیر۔ بہرحال انہی ایام میں جنات آسمان پر پہنچے تو وہاں فرشتوں کی زبانی خدا پاک کے احکام سنے کہ وہ فرماتے ہیں، ہم بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا کریں گے جو فرعون اور اس کے ملک کو نیست و نابود کرے گا، اور فلاں تاریخ جمعہ کی رات کو اتنی ساعت کے بعد وہ اپنے پدر کی پشت رحم مادر میں منتقل ہوگا۔ پس یہ سنتے ہی جنات چلہ کش کاہنوں کی طرف دوڑے تاکہ اس غیبی راز سے آگاہ کریں۔ چنانچہ یہ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اب تمہاری محنت کے دن پورے ہو گئے، اور جس بات کے لیے تم بے چین تھے وہ ہم تمہارے لیے آسمان سے لے آئے ہیں، اور انہیں ایک نبی کے پیدا ہونے اور فرعون کی حکومت کے ختم ہونے کی تمام باتیں سنا دیں۔